वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी प्रेशर और मीडिया खुसूसन सोशल मीडिया पर तनकीद के बायस पावर्स, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026 पर नज़रसानी का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि स्पीकर साहब को तमाम पार्लिमानी लीडरान के साथ बैठने का कह दिया है। जिस चीज़ पर अवाम और सहाफ़ती बरादरी मुतमईन नहीं होगी उस पर नज़रसानी की जाएगी। बाबर सलीम सवाती साहब से मैंने ये कहा है कि आप तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिठाएं सूबाई असम्बली के, और जिस चीज़ पर आवाम मुतमईन नहीं है, जिस पर हमारी सहाफ़ी बरादरी मुतमईन नहीं है, उनको रिव्यू किया जाए। और इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल पास हुआ है वो कल से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है केपी हुकूमत को, और एक ऐसे वक्त में कि जब एक दहशतगर्दी की लहर में सूबा नज़र आता है। इमरान खान साहब का सियासी स्ट्रगल का भी हवाला दिया जा रहा है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जो बिल पास किया है उन्होंने उस पर तनकीद हो रही है। स्पीकर साहब को हिदायत दी कि जो कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस हैं उसको जो है वो विड्रॉ किया जाए। ब्लू पासपोर्ट की जो ताहयात ब्लू पासपोर्ट की जो शिक डाली गई थी उसको वापस लिया जाए। सो ये करने की ज़रूरत क्यों थी, और अगर किया था तो फिर क्लैरिटी के साथ उस पर खड़े रहते, जिस तरह से नून लीग होती है वो करती है कौमी असेंबली में कुछ भी, या पंजाब असेंबली में, तो फिर तो वो अपने स्टांस पर बड़े बराजमान रहते हैं। देखिए लीना, बात यह है कि एक कल परसों से ये चीजें सामने आई हैं और उसके ऊपर मीडिया पे बहस भी शुरू हुई। उसके बाद मैंने अपने मीडिया के ग्रुप्स में, हमारे भाई हैं छोटे, हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शफी जान साहब, मैंने ग्रुप में उनसे इस बात का तकाजा किया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है और ये क्यों है। तो उस वक्त वो शायद मेरे भाई जो है वो इससे लाइल थे, उन्होंने मुझे कहा कि इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है सरकार के हवाले से, या मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब देंगे और या मुझे चीफ मिनिस्टर साहब देंगे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस पे एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दें ताकि इस किस्म का कोई जो इशू है वो यहाँ पे मतलब है कि एक प्रोपेगेंडा खड़ा होने से पहले, एक तमाशा बनने से पहले ही बंद हो जाए। उन्होंने मुझसे बिल्कुल एग्री किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, आई विल मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद ये चीजें जो है वो हमारे सामने आई, तो उस पर पार्टी के जो क़यादत है, जो मरकज की क़यादत है, उनकी बात सलमान अकबर राजा साहब की भी, स्वाति साहब से भी हो गई है, और आई एम श्योर कि उनकी चीफ मिनिस्टर साहब से भी हो गई होगी। तो हम इस पे बड़े क्लियर हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट द विजन एंड फिलॉसफी ऑफ इमरान खान, जिस फिलॉसफी और विजन की वजह से ये सारे लोग, ये सारी अवाम इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, इसके खिलाफ कोई भी चीज होगी, वो चाहे पार्टी का कोई आदमी करे या कुछ सरकार के, तो सर मगर ये पास हो कैसे गया? पार्टी ने, देखिए अब इसके ऊपर तो वाज़ेह तौर पे कुछ स्टेटमेंट जो है वो शफी जान साहब या चीफ मिनिस्टर मैं साहब आपको बता देती हूँ। शफी जान साहब कहते थे कि शफी जान साहब ने कहा कि ये वो बिल ही नहीं जो काबीना में पेश हुआ। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुकूमत जिस तरह से चलाई जा रही है वो शायद आपकी हुकूमत नहीं है, कोई और चला रहा है। आप तो ये थाने जो है वो दूसरों को देते थे सर। नहीं, बिल्कुल मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो हम दूसरों के ऊपर आवाजें उठाते थे या जो दूसरों पे तनकीद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी हुकूमत को करने का सोच भी नहीं सकती। ये अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये जिन सर्कमस्टांसेस के नीचे भी हुआ है, और जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ तो पार्टी बात करेगी। इमरान खान साहब तक ये बात जरूर पहुंचेगी। इसकी जो शकें हैं उस पर चीफ मिनिस्टर का भी बयान आ गया है कि वो शकें जो उसके खिलाफ है वो होनी चाहिए, और बिल्कुल इससे हमारे वर्कर में बड़ी बेचैनी है। और इस वक्त जो है वो चीजें क्लैरिटी के साथ हमारे केपी में जो भाई हैं उनको कन्वे करती गई है पार्टी की तरफ से। और शेख साहब, आपको लगता है कि अभी तो चूंकि एक्सेस चोक्ड है, इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही है, लेकिन जब उनको कन्वे किया जाएगा तो इमरान खान साहब को भी शदीद मायूसी होगी इस इक़दाम पर? देखिए, इमरान खान साहब इज नेवर हैप्पी अबाउट एनी पर्क्स और प्रिविलेजेस। लेट मी टेल यू वन थिंग। मुझे याद है जैसे ही पंजाब हुकूमत ने अपने तनख्वाहें बढ़ाई थी, जिसकी हमने शदीद मुखालफत की थी, उन दिनों मुलाकातें खान साहब से खुली थी। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने जब राब्ता किया, जब खान साहब से एक मुलाकात नॉर्मल उस हवाले से गए, तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब में भी बढ़ा दी गई हैं, और हमारे एमपीएस जो केपी में हैं वो ये डिमांड करते हैं कि उनकी भी बढ़ा दी जाए जैसे पंजाब की है। तो खान साहब ने कैटेगरिकली कहा कि नो, ये नहीं होगा।
عوام کے معاشی حالات آپ دیکھیں اس وقت، اگر آپ اپنے تنخواہ میں یا پریولیجز میں ممبران اضافہ کریں گے تو یہ ایک بڑا رانگ سگنل جائے گا، یہ ہماری بیسک فلسفی کے خلاف ہے۔ انہوں نے حکومت جو ہے وہ روک دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ پنجاب والے اگر الیکشن کرنا چاہتے ہیں کریں، ہماری پارٹی نے وہاں بھی کیٹیگریکلی اس کو وہ کیا، ریجیکٹ کیا۔ ایون نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آپ کو یاد ہوگا، اس پہ میں نے اسٹیٹمنٹ پارٹی کی طرف سے ایشو کی تھی، ہمارے دوستوں نے جو ہے وہاں پہ اس کے اوپر بات کی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یاد ہے آپ کو؟ رائٹ، بالکل۔ تو یہ ہمارا وہ ہے، تو اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو واٹ سرکمسٹانسز، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ شیخ صاحب لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ تو سیکھنا ہوگا اپنے مخالفین سے۔ جب ہمیں قومی اسمبلی میں ایک بل، وہ ٹیلی کام بل جو ہے وہاں سے پاس ہو جاتا ہے، سینٹ میں اس کی نشاندہی ہوتی ہے، تو وزیر اعظم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ڈینائل فیز میں نظر آتی ہے ہمیں وہاں پر حکومت۔ لیکن یہاں پر ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشنز تو نہیں ہونی۔ سی ایم صاحب نے خود اگر کہا ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے اس کو وڈرا، دیٹ مینس کہ رضامندی تھی اور یہ ان کے نالج میں تھی یہ بات۔ شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں، اب ذرا علیمہ خان صاحبہ نے جی دیکھیں جو بھی بل ہوتا ہے نا جی، چاہے وہ اسپیکر کی طرف سے ہی ہو، میری اطلاع ہے شاید صوبے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کیبنٹس میں جاتا ہے، کیبنٹ سے پھر واپس بھیجا جاتا ہے جو لیجسلیشن ہوتی ہے۔ تو اس کو بس اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، پارٹی یہ مناسب نہیں ہے، ایسے اس میں فرکشنز اور ڈویژنز پیدا ہوتی ہیں۔ It is against the philosophy and vision of the Khan and it will be repeated. Simple. رائٹ۔ شیخ صاحب اب ذرا یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ روز کہا کہ اب اگلے فیز کی جانب بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ جو اب صرف 3 بہنیں ہیں وہی اڈیالہ جیل جایا کریں گی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور پھر میں آپ سے اگلا ان کا جو جملہ تھا جس میں وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے احکامات کے مطابق اپنے علاقوں میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں اور تحریک کی تیاریاں مکمل کریں۔ سو ان کو یہ کہنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ بار بار ان کو یہ ریپیٹڈلی کہنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ 3 بہنیں اب صرف اڈیالہ جیل جایا کریں گی، 10,000 کی کال دی جاتی تھی ان کی جانب سے، آلدو آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ 2 ویگنز تو آپ پنجاب سے اپنے حلقے سے ہی بیچ دیتے تھے، لیکن یہ ان کا بیان جو ہے آپ کے خیال میں ایک سینس آف ایجیٹیشن یا سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ ریفلیکٹ نہیں کرتا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ انہوں نے خود باجی نے کہا کہ اب نیکسٹ فیز، سیکنڈ فیز کی بات ہو گئی ہے، اس میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے اندر سے دیے گئے ڈائریکٹیوز بھی انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلانے بندے کے حوالے سے یہ احکامات تھے، فلانے بندے کے حوالے سے یہ احکامات تھے۔ اگر آپ نے وہ کلپ سنا ہو تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چیف منسٹر صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج لگایا گیا تھا۔ سر کیوں بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس میں کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے۔ if you have to remind مطلب if you are ending something، ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا جو ماشاءاللہ that was one live activity of the PTI۔ بات جو ہے وہ سیدھی ہے کہ وہ باجی جاتی تھیں اور ان کے اظہار یکجہتی کے لیے پوری پارٹی میں ہم ریجنز میں میٹنگز کرتے تھے اور ہم وہاں پہ بندے بھیجتے ہوتے تھے، لوگ آرگینکلی بھی آتے تھے، لوگ پنڈی والے بھی آتے تھے، لوگ خود بھی آتے تھے، تنظیم میجورٹی بندے تنظیم بھی بھیجتی تھی، اس طرح ہوتا تھا۔ تو ایک ایونٹ بنتا تھا اور اس میں ایجوٹیشن ہی ہوتی ہے نا، پرامن احتجاج تو یہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا نیکسٹ فیز ہونا چاہیے، جو نیکسٹ فیز عمران خان صاحب آلریڈی 6 مہینے پہلے اناؤنس کر چکے ہیں، جس حوالے سے چیف منسٹر صاحب ایک دفعہ کراچی بھی گئے، جس حوالے سے کے پی کے چیف منسٹر لاہور بھی گئے، جس حوالے سے انہوں نے 4-5 جلسے بھی کیے کے پی کے اندر۔ تو یہ بیچ میں جو لمبا پیچ آیا یہ محرم کا اور یہ سارا، تو اب وہ سمجھتی ہے کہ جو خان صاحب کا 4-6 مہینے پہلے کا ڈائریکٹیو تھا اور اس کے اوپر لیٹر اسپرٹ میں کام شروع کریں، تو obviously she is a sister and then she is also خان's جو چیف سپورٹر، وہ ان کی بہن بھی ہے، خون بھی ہے، ماؤں کی جگہ بھی ہے، اور وہ بھی ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے جس طرح ہمیں کوئی ووٹر بھی کہہ سکتا ہے، تو وہ بھی اپنی پارٹی کے نوجوانوں کو، بچوں کو چیزیں یاد دلا سکتی ہیں، اس میں کیا ہے؟ رائٹ، بٹ شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ کہنے پہ کہ اب صرف بہنیں جائیں گی تو پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اب ٹیوزڈے سے بری ذمہ ہو گئی ہے، وہ نہیں جایا کرے گی؟ نہیں، دیکھیں، جب آپ اسٹریٹ موومنٹ میں سب کے ذمے لگا دیں گے کہ جی آپ اپنے اپنے حلقوں میں وہ کریں، تو لوگ اپنے اپنے حلقوں میں کیا کریں گے۔ دیکھیں نا، باجی کی ملاقات کے بند ہونے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو وہی 6 لوگ ہی جایا کرتے تھے۔ فیملی میٹنگ والے دن صرف یہ باجیاں خود جاتی تھیں، اور جس دن رفقا کی میٹنگ ہوتی تھی جس کے رکنے کے اوپر کسی نے کوئی احتجاج کوئی نہیں کیا، اس کے لیے تو ہم وہی 6 بندے جایا کرتے تھے۔
سو لیٹس چلے ہوپ جاتے کہ تو نہیں مٹے رائٹ گی، بٹ وہاں لیٹس ہوپ سمجھ کہ اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ شاید حکومت اب وہ ایک عوام کا جمع غفیر اگر نہیں دیکھے گی تو پھر شاید اس کا دل نرم ہو جائے. بٹ آخری سوال میرا، آزاد کشمیر کے الیکشنز میں آپ لوگ نے بوائیکاٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا ہے. گور صاحب کہہ رہے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہاں پر برائے نام ہی الیکشنز ہوں گے، آزاد کشمیر کی عوام الیکشن میں شامل نہیں ہونا چاہتی. گزشتہ روز شیخ صاحب علی ظفر صاحب میرے پروگرام میں تھے. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی میدان، کوئی بھی پلیٹ فارم چھوڑنا اس کا ہمیشہ سیاسی نقصان ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا؟ نہیں، بالکل مجھے نہیں پتا. سینیٹر علی ظفر صاحب کا بڑا احترام ہے کہ انہوں نے کس پیرائے میں، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے. ہاں، پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ میدان نہیں چھوڑتے اور نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل پیرائے تو میں کیوں دے دیا آپ لوگوں نے ایک واک اوور؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. مگر ہمارے لیے کشمیر سیاست نہیں ہے. یہ سب کو، ہر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، ایم پی، سینیٹر کو اس بات کا پتہ ہے، ہر ووٹر کو اس بات کا پتہ ہے. جب کہیں پہ موت فوت ہو جائے، کہیں پہ کوئی نقصان ہو جائے اور ہم الیکشن لڑ رہے ہوں کیمپین کے دوران، تو ہم ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے اس شرم سے کہ ان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور ہم چلے جائیں سانو پرچی دو جی، سانو ووٹ دے دو. نہیں، ایسے نہیں ہوتا پاکستان کے کسی کونے میں بھی. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے وہاں پہ پنجاب پولیس کھڑی کر کے خوراک کی رسد بند کر دی ہے، وہاں پہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ ایک اپنے عام مطالبے منوانے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ اتنا بڑا کرائسس کریٹ کر دیا گیا ان حکومتوں کی طرف سے، چاہے وہ صوبے کی ہو، کشمیر کی ہو، چاہے وہ وفاق کی ہو. کشمیری الیکشن نہیں چاہتے، یہی پارٹی کا اسٹانس ہے. پارٹی نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہمارے لیے سیاست نہیں ہے. آپ کشمیر کے لوگوں کے مطالبات جائز مطالبات ہیں، ان کو پورا کریں. آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ شروع کریں. دیکھیں، ایک بڑا ہی گھٹیا سا دشمن بیٹھا ہے وہاں پہ جو ہماری آپس کی کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب کشمیری مطلب اتھے ہونا تھا، یہ نقصان ہو رہا ہے تو اسی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سانو ووٹ تو دینا تسی ذرا. سو آپ کا موقف آ گیا، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ ایک جو ایسا ایک فیکٹر ہے کہ جو کہ دیکھ رہا ہے اس پوری سچویشن کو. حکومت تو کہتی ہے کہ وہ خود ہی، بھارت ہی اس میں ملوث ہے یہ کروانے میں. بٹ تھینک یو سو مچ شیخ صاحب، وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان صاحب کے مرکزی سیکرٹری اطلاع جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہم سے گفتگو کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے.